ارے 6 سال کی بچی 6 سال کی بچیاں ٹرینڈ چلا ہوا ہے ان کے محلوں میں، ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اپنے اپنے ہاتھوں میں مہندی سے اپنا نام لکھ رہی ہیں ہنسی خوشی۔ پوچھا ان سے کہ نام لکھنے کا ٹرینڈ کیوں چلا ہے ابھی جنگ کے حالات میں مہندی سے؟ کہتی ہیں کل کو اگر ہم اڑ گئے، چہرہ نہیں ملا، جسم نہیں ملا، ہاتھ اگر بچا ہوا ہو تو نام دیکھ کر ہمارے ماں باپ پہچان تو سکے۔ حضور نے فرمایا قیامت تک لڑتی رہے گی، لیکن ساتھ میں ان کے لیے میرے آقا نے فرمایا پوری دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کچھ نہیں بگڑے گا، حضور نے فرمایا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے، بچے مر گئے، چھوٹے بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ نکل گیا، کسی کے سامنے اس کی ماں کی تڑپتی ہوئی لاش ہے، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ سب تو بگڑ گیا، مال بھی گیا، دکان بھی گئی، تجارت بھی گیا، گھر بھی گئے، اولاد بھی، رشتہ دار بھی، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے کچھ نہیں بگڑے گا۔ میرے عزیزو یاد رکھو میرے آقا کا فرمان حق ہے، کچھ نہیں بگڑے گا کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام اسباب جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بگڑ گیا، بگڑا تو اس کا ہے جس کا ایمان بگڑ گیا، ایمان جس کا گیا اس کا سب بگڑ گیا۔ اور ہم نے ان بچوں کو دیکھا ہے آج، ارے رات کو سوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا صبح ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ایک دل دہلا دینے والی بات میں بتاتا ہوں، مصر کی سرزمین سے لوگ پانی کے بوتلیں اور ڈبے اٹھا اٹھا کر کے بارڈر پر جا رہے ہیں، لیکن فلسطین غزہ کے وہ مسلمان کہتے ہیں اپنا پانی تم رکھو، اللہ کریم ہمارے لیے کہیں سے اپنی ہی زمین سے پانی عطا کرے گا۔ ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کیا آپ نہیں دیکھ رہے وقت کا بڑا فرعون روز الٹیمیٹم دیتا ہے 24 گھنٹے میں علاقہ خالی کرو، نکل جاؤ، گھر خالی کرو۔ کیسا ایمان ہے تمہارا کہ آنے والی بڑی بڑی میزائلوں کا اپنے سینے سے مقابلہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کل سے ہم یہی تھے، آج بھی یہی ہیں اور یہی رہیں گے اور اسی مٹی میں دفن ہو جائیں گے۔ یہ جو استقامت ہے اسی کو میرے آقا نے فرمایا دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، رکو دوستو رکو میری پیاری بہن، کیا ہمارے اسلام میں عورتوں کے لیے مہندی لگانا جائز ہے یا حرام ہے؟ آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ بہت سارے آج کل ہمارے مسلم بہن جو کہ اپنے پورے ہاتھ میں، پورے پیر میں اور اپنے ہاتھوں میں مہندی سے نام لکھتے ہیں، تو کیا یہ سب جائز ہے یا حرام ہے؟ اگر میری پیاری بہن آپ نے اگر اس ویڈیو کو پلے کر دیا ہے نا، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک اس بیان کو سنیے گا کہ کیا ہمارے اسلام میں عورتوں کے لیے سجنا دھورنا، کیا مہندی لگانا یہ سب جائز ہے یا حرام ہے۔ آپ سب سے پہلے مفتی سلمان ازہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیجئے گا، تب آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے اسلام میں مہندی لگانا جائز ہے یا حرام ہے۔ تو چلیے ہم اور آپ دونوں مل کر سنتے ہیں۔ ایمان اگر مضبوط ہے تو کچھ نہیں بگڑا ہے۔ ارے 6 سال کی بچی 6 سال کی بچیاں ٹرینڈ چلا ہوا ہے ان کے محلوں میں، ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اپنے اپنے ہاتھوں میں مہندی سے اپنا نام لکھ رہی ہیں ہنسی خوشی۔ پوچھا ان سے کہ نام لکھنے کا ٹرینڈ کیوں چلا ہے ابھی جنگ کے حالات میں مہندی سے؟ کہتی ہیں کل کو اگر ہم اڑ گئے، چہرہ نہیں ملا، جسم نہیں ملا، ہاتھ اگر بچا ہوا ہو تو نام دیکھ کر ہمارے ماں باپ پہچان تو سکے۔ شہادت کا یہ جذبہ، شہادت کا یہ جذبہ 6 سال کے بچوں میں اگر آیا ہے، یقیناً ان کے سینوں میں ایمان موجود ہے، ایمان موجود ہے۔ میرے عزیزو ذرا اپنے حالات پر ذرا توجہ کرو، مولا کریم نے ہمیں کس چیز کی کمی دی ہے، کون سی چیز کم آئی ہمارے گھر میں؟ ہم تو مرغن غذائیں روز کھاتے ہیں، آج ہمارے پاس ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہم عیاشیوں کے اڈوں پر پوری رات گزارتے ہیں۔ ہمارے شہر آج جس گلی سے گزر جائیں صبح کی اذان تک یہاں گپیں لگاتے ہوئے کھڑے رہے۔ اے میرے عزیزو، حالات تو ہمارے ایسے ہیں کہ کھا کھا کر کے چربیاں چڑھ گئیں، ہمیں ان کا کیا احساس ہو پائے گا، ان کا کیا احساس ہو پائے گا جن کے ہاں پانی سے زیادہ خون دیکھا جاتا ہے، جن کے ہاں زندوں کو پکڑنے کے لیے نہیں اب مردوں کو پکڑنے کے لیے لوگ بھی نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی وقار،
जनाजा उठाने के लिए लोग पूरा दिन इंतजार करते हैं, कोई नहीं है। पुरसाने हाल इन सब हालात के बावजूद मैंने एक बच्चे को भी वहां से ये कहते हुए नहीं सुना कि हम पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, हमको यहां से निकाल लो, मदद करो, कोई आओ। नहीं, वो सब सिर्फ इतना ही कहते, जो कुछ हो रहा है हम अल्लाह के पास जाकर कहेंगे, ये सारे मामलात हम अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे। यह है ईमान, यह है इस्तिकामत। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान के मुताबिक उनके लिए इतनी ही बड़ी दौलत काफी है। आखिर में मैं इतना कहूंगा, इजराइल के कुत्ते और सालिम मिलकर ईंट से ईंट बजा दें, उनके टुकड़े टुकड़े करके राख कर दें, तब भी हम कहेंगे फतह तो बैतुल मुकद्दस की ही है, फतह तो उन मजलूमों की है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी वो डटे रह गए। तुम्हारे पास तो पेट्रोल मिसाइल, बड़े बड़े तुम्हारे पास तोप, बहुत सारी चीजें होकर बच्चों पर, हॉस्पिटल पर, न जाने कितनी जगहों पर तुमने बमबारियां की हैं। मुझे हैरत होती है, पूरी दुनिया आज भी खामोश तमाशाई है। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। और जब जुल्म अपने उरूज को पहुंचता है, अल्लाह की पकड़ आती है, अल्लाह का अजाब आता है। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो जितने खामोश तमाशाई थे सब उस अजाब में गिरफ्तार होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आप हमसे अगर ये पूछते हैं हमें यहां बैठकर करना क्या चाहिए, हम कैसे करें, तुम्हारा दिल अगर रो पड़ा उनके दर्दों से, ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा। ये बंदा जा तो नहीं सकता था, लेकिन अपने भाई के दर्द में ऐसा बेकरार